بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناظرین کرام کی ذاتی وجوہات کی بنا پر میں چار دن تقریباً غیر حاضر رہی اور میں نے کوئی ولاگ نہیں بنایا، اس لیے معذرت خواہ ہوں اور دعاؤں آپ سے چاہتی ہوں کہ میرے جو مسائل ہیں، جو میری پریشانیاں ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ دور ہو جائے۔ میں بھی دعا کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کریں، پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگ جائے اور میرے جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آج کا ہم ولاگ جو ہے اپنے صوبے کو دیکھیں گے، ہم اپنے شہر کو دیکھیں گے۔ ہمارا شہر کراچی اور ہمارا صوبہ سندھ، یہاں پر جو کچھ صورتحال اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو کل یہ ہوا ہے، کل رات کو رابطہ کمیٹی MQM پاکستان اپنے تقریباً 35 سے 40 افراد کے ساتھ گورنر ہاؤس گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے بات چیت کی ہے گورنر کے ساتھ، اور وہاں پر PSP بھی گورنر ہاؤس گئی تھی، مصطفیٰ کمال صاحب ان کے انچارج ہیں، وہ گئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ گورنر سے پہلے بات چیت ہوئی ہے اور ان کی بات چیت تقریباً کافی ہفتہ 2 ہفتے پہلے سے ہی چل رہے ہیں، اور یہاں پر صورتحال یہی کہا جا رہا تھا کہ ان دھڑوں کو ملا دیا جائے گا کراچی کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ تو یہ جو دھڑے جو الگ ہوئے تھے، MQM سے جو الگ ہوئے تھے فاروق ستار، اور دوسری پارٹی الگ بنائی گئی تھی PSP مصطفیٰ کمال کی سربراہی میں۔ تو ان پارٹیوں نے الگ سے، یہ لوگ الگ سے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور MQM پاکستان والے بھی کوئی خاطر خواہ قابل ذکر کام نہیں ہوا ابھی تک ان کے حوالے سے بھی۔ تو ظاہر ہے جب ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، تو اس کی طاقت، اس کی قوت اور توانائی کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس طریقے کا نہیں رہتا جس طرح وہ سالڈ اور یکجا ہونے میں ہوتا ہے۔ تو ان کی جو ہے آپس کی چپقلش سے، آپس کے ٹوٹنے سے پھوٹنے سے مہاجر قوم کو نقصان پہنچا، کراچی والوں کو نقصان پہنچا، جس کا تدارک نہ MQM پاکستان کر سکی، نہ PSP اور نہ ہی فاروق ستار۔ بہت کوششیں کی سب نے کئی سالوں سے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب جب سے گورنر ٹسوری آئے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، جس طرح سے بھی آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے دھڑوں کو یکجا کرنا شروع کیا ہے، اور سب کی میٹنگز جو ہے گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، تمام لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں، وہاں میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ابھی یہ لوگ، ظاہر بات چیت ہو گئی ہے، اب جنرل ورکر بلائیں گے، فیصلے تو سب خود کر لیے ہیں، اب کہیں گے کہ کارکنان کے آگے رکھا ہے، اب کارکنان سے اس کی اجازت لیں گے، کارکنان اس کی اجازت دیں گے۔ تو اب مہاجر اتحاد تحریک ایک ہے PMT، جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر سلیم حیدر۔ ان سے سوال کیا صحافی نے کہ بھائی یہ جو اس طرح سے ہے کہ یہ دھڑے یکجا ہو رہے ہیں، اب کیا ہوگا، کراچی میں بہتری آئے گی؟ سوال یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دھڑے تو یکجا ہو رہے ہیں، لیکن MQM جس نے بنائی تھی اس کی ہے، متحدہ جس نے بنائی تھی اس کی ہے، اسی طرح MQM کے یہ تمام لوگ جو ہیں MQM سے ہی نکلے تھے، الگ ہوئے تھے، اور الگ ہونے کے بعد کوئی بھی کچھ نہیں ہے، بے شک اکٹھے ہو جائیں، لیکن ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی اگر بانی ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ بنانے والا ہی سب کچھ ہوتا ہے، چلانے والا ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو ان کے یکجا ہونے سے خاطر خواہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ MQM اسی کی رہے گی جس کی ہے، جس نے اسے بنایا، اور جس نے متحدہ بنائی، متحدہ بھی اسی کی ہے جس نے اسے بنایا۔ تو یہاں پہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ دھڑوں کی طرف سے اور MQM پاکستان کی طرف سے، تو ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ دعوے غلط ہیں، یہ ڈاکٹر سلیم حیدر نے کہا ہے۔ اچھا، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA قادر مندوخیل سے بھی سوال کیا گیا کہ بھائی بادامی کے پروگرام میں، جو وسیم بادامی ہیں، ان کے پروگرام میں سوال کیا گیا کہ بھائی اس طرح سے یہ دھڑے یکجا ہو رہے ہیں کراچی کی سیاست میں، آپ لوگ 15 سال سے یہاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا کراچی کے لیے، اور اب جو ہے دھڑوں کو یکجا کیا جا رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ، اور سنا ہے کہ لندن والے بھی انہوں نے والے، ان کی بھی انٹری ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناب، عمران صاحب جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے یہاں پہ، اور جب سربراہ یہاں پر تھے MQM کے تو تمام عوام ان کے ساتھ تھی، سب کچھ ان کے ساتھ تھی، اور اب اگر ان کو لانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر الطاف حسین نے کچھ کہا ہے مختلف اپنے تقاریر میں،
تو انہوں نے اس کی معافی بھی مانگ لی ہے، جبکہ عمران نیازی نے جتنا کچھ کہا ہے، جتنا کچھ برا بھلا تھا، انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، اور ان سے کہیں بڑھ کر، ان سے 100 گنا زیادہ انہوں نے غلط باتیں کی ہیں جن کو معاف کر دیا گیا ہے، اور عمران نیازی اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو الطاف حسین کو بھی اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ بھی آئیں اور اپنی سیاست کریں، جبکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ تو ظاہر ہے جب سب کو معافی مل سکتی ہے تو الطاف حسین کو کیوں نہیں مل سکتی؟ ملنی چاہیے، یہ جواب دے رہے ہیں قادر مندوخیل، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں بھائی، اجازت ملنی چاہیے، انہیں بھی سیاست کا حق ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں پنجاب کے صحافی آزاد بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی آواز اٹھائی۔ سب سے پہلے ادھر ہی سے آواز آئی تھی کہ بانی متحدہ کو اجازت دے دینی چاہیے سیاست کی، ان کی بھی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے یہ والی ساری باتیں سامنے آئی ہیں، تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس بات پر چوٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی والے چوٹ کرتے ہیں پاکستان متحدہ پاکستان پر، کہ آپ لوگ اپنے بنانے والے کو ہی بھول گئے، اور بنانے والے کو ہی نکال کر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی معافی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، الٹا ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ بھئی ان کے اپنے لوگ جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہم حمایتی ہیں کہ انہیں اجازت دینی چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کے دیگر ممبران بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اب اس کی ان سب کے بعد صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ اگر الطاف حسین کو اجازت دے دی جاتی ہے تو کیا ایم کیو ایم پاکستان اور جو اکٹھے ہونے والے ظاہر ہے سارے ایک ہی جگہ ہیں، وہ سب ایم کیو ایم پاکستانی کہلا رہے ہیں تینوں لوگ، تو کیا الطاف حسین ان کے ساتھ چلیں گے، ان کو معافی دے دیں گے، یا کیا ہوگا؟ اس صورتحال کو ابھی ہم یہیں چھوڑتے ہیں، ہم آگے دیکھیں گے کہ اب آگے کی صورتحال کیا ہوگی، کیا الطاف حسین کو معاف کرتے ہیں، ان کی سرمایہ قبول کرتے ہیں، یا ان سے الگ ہی چلیں گے اور اپنے عوام کو لے کر، اپنے کارکنان کو لے کر وہ بالکل الگ چلیں گے۔ اور جو کچھ بھی ہوگا پھر ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔